کالے ہاتھی انسانوں کی نسبت رات کی تاریکیوں میں زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتے تھے، لیکن سمجھ سے محروم تھے۔ حالانکہ ہاتھی بہت چالاک جانور ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں اجنبی ہوں وہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال وہ جانور تھے، لیکن تجسس انہیں دونوں لینڈ روورز کے قریب لے آیا تھا، اور اب یہ لینڈ روورز میں بیٹھے ہوئے لوگ ان ہاتھیوں کو بالکل قریب سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سونڈیں لینڈ روورز پر لہرا رہی تھی، اور وہ اپنی چھونے والے حص کو محسوس کر کے ان کا صحیح طور پر جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ایک انتہائی قداور ہاتھی نے لینڈ روور کے نچلے حصے میں سونڈ پھنسا کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ لینڈ روور کا ایک حصہ خاصا اونچا اٹھ گیا۔ سر ہدایت اللہ وغیرہ اس میں موجود تھے، سب کی چیخیں نکل گئی۔ دوسری طرف دوسرے لینڈ روور کو بھی کئی جھٹکے لگے تھے۔ طاقتور ہاتھی ان گاڑیوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ان کو بھگانے کی کوشش کی جائے۔ چونکہ مہمجو دونوں گاڑیوں میں موجود تھے اور ہر طرح کی مہارت کا تجربہ رکھتے تھے، چنانچہ رائفلیں تھوڑے تھوڑے شیشے کھول کر باہر نکال لی گئی۔ لیکن یہ طے کیا گیا تھا کہ ان کی نالوں کا رخ اوپر ہی رکھا جائے، کیونکہ ہاتھی بھی انتقامی جذبے رکھتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا تو پھر وہ شاید اس پوری مہم کے دوران ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ چنانچہ ان میں سے کسی کو ہلاک کرنے کے بجائے صرف بھگانے کا منصوبہ زیر عمل لایا گیا تھا۔ پھر اچانک یہ لینڈ روور سٹارٹ ہو گئی، اور انہیں کلچ میں ڈالے بغیر انہیں زبردست ریس دی گئی، اور ان کی کھڑکیوں سے زبردست فائر ہونے لگے۔ ہاتھیوں کے غول میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ لوگ انہیں خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور سب کچھ اس طرح اچانک ظہور میں آیا تھا کہ ثقیل القامت جانور سمجھ نہ پائے، البتہ جدھر منہ اٹھا اپنی سونڈیں لپیٹ کر دوڑ پڑے تھے۔ درختوں کی ٹوٹنے کی آوازیں، پتوں کا شور اور چرچراہٹیں، اور زمین کے ہلنے کا منظر زلزلے کسی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ ہاتھیوں کا یہ خوفناک غول بری طرح فرار ہو گیا تھا، اور جس لینڈ روور کو اوپر اٹھایا گیا تھا اس کے نیچے گرنے سے سب کے جسموں کو زبردست جھٹکے لگے تھے، لیکن بہرحال وہ اونچی نہیں اٹھائی گئی تھی کہ لینڈ روور کے انجن وغیرہ کو نقصان پہنچتا۔ البتہ ہاتھیوں کے بھاگنے کی آوازیں بے انتہا خوفناک تھی، اور بہت دیر تک یہ زلزلہ انہیں سنائی دیتا رہا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ چونکہ لینڈ روور کی روشنیاں جلا لی گئی تھی، اس لیے اب وہ دور کا منظر بھی دیکھ سکتے تھے۔ روندے ہوئے درخت زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کا غول تباہی پھیلاتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ تھینکس گاڈ، لارک اینجلو نے کہا۔ اس کے باوجود ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ریٹا ہاروے گہری سانس لے کر بولی۔ کیوں؟ وہ پھر ادھر کا رخ کر سکتے ہیں۔ نہیں میڈم، میرے خیال میں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، نہ ہی ہاتھیوں کی۔ اس کے بارے میں ایسے قصے سنے ہیں، مائیکل بائر نے پرمزہ انداز میں کہا اور ہنسنے لگا۔ نوٹی بوائے، ریٹا جھیمتے ہوئے لہجے میں بولی۔ صبح ہو گئی۔ دن کی روشنی میں ٹوٹے ہوئے درختوں کا منظر اور بھی بھیانک لگ رہا تھا، لیکن ہاتھیوں کا اب نام و نشان نہیں تھا۔ معمول کے مطابق تمام مشاغل شروع ہو گئے۔ پھر سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ اب خطرناک جنگل میں شروع ہوئے تھے، اور آبادیوں کے نشان مٹ گئے تھے۔ جنگلی درندے جا بجا آزاد گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت دونوں گاڑیاں ایک وسیع ریز میدانی علاقے سے گزر رہی تھی، لیکن یہاں بھی شیر، چیتے، چرخ اور دوسرے جانور چہل قدمی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جگہ قمر مہتاب علی نے گاڑی روک لی، اور دوسری گاڑی بھی قریب آ کر رک گئی۔ کیا بات ہے؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ وہ سامنے دیکھو، مہتاب علی بولا، اور ہدایت اللہ کی نظریں مہتاب علی کے اشارے پر اس جانب اٹھ گئی۔ کالی اور پیلی مٹی کا ایک تودہ نظر آ رہا تھا۔ ہدایت اللہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس تودے میں جنبش ہوئی، اور ہدایت اللہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہو مائی گاڈ، یہ اسلحہ ہے۔ ہاں واقعی، فلم بناؤ، باہر نکلنا خطرناک ہوگا۔ گاڑی ہی سے کیمرہ آپریٹ کر دو، ذرا سا رخ تبدیل کر لو۔ اوکے، تیاریاں ہونے لگی۔ اسلحہ کوئی نئی چیز نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا اسلحہ ان مہم جوئے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس ڈھیر کی فلم بنائی گئی۔ پھر ماچس کی کئی تیلیاں جلا کر اس پر پھینکی گئی، اور اسے متحرک کیا گیا۔ اس کا قطر کوئی 1.25 فٹ اور لمبائی 70 فٹ کے قریب تھی۔ ماچس کی گرمی سے اس نے اپنے بل کھولے اور پھر سیدھا ہو کر رینگنے لگا۔ ناقابل یقین منظر تھا۔ اس نے بدن کھولا تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ایک ہی اسلحہ ہے، اور پھر وہ پورا سیدھا ہو کر رینگتا وہ دور چلا گیا۔ سب اس منظر میں پوری طرح کھو گئے تھے۔ دور تک اس منظر کی فلم بنائی گئی،
اور یہ مشغلہ ختم ہو گیا۔ چلیں؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ ہاں۔ اس کے بعد کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا۔ رات کے قیام کے لیے کھلی جگہ منتخب کر لی گئی تھی جہاں خالی درخت تھے۔ اس جگہ کا جائزہ لے کر ہدایت اللہ نے کہا، یہاں آزادی سے باہر نہیں رہا جا سکتا۔ 12 بجے کے بعد ہر شخص گاڑی میں رہے گا۔ ہاں، خطرناک جگہ ہے۔ 12 بجے تک کی آزادی تھی، لیکن ہر شخص مسلح تھا اور اسلحے کے بغیر گاڑی سے باہر رہنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ عرشی اور نادر شاہ بھی گل کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ عرشی نے کہا، خدا کی قسم جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے لیے ساری زندگی قربان کی جا سکتی ہے۔ سچ بتانا نادر شاہ، اب تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ گلہ؟ مجھے تم سے کب گلہ تھا؟ ہونا تو چاہیے، میری وجہ سے تم نے نوکری چھوڑی اور پھر میری ہی وجہ سے یہاں تک آئے۔ پھر بھی شکر ہے میری حالت قیس اور فرحاد جیسی نہیں ہوئی اور مطلوب بغیر دقت کے حاصل ہو گیا۔ میں تو اسے ہنی موت پیریڈ سمجھتا ہوں۔ حد ادب، حد ادب۔ تیز رفتاری کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے، عرشی نے کہا۔ ابے جاؤ، اب تمہاری کون سنتا ہے؟ یہیں سے شادی کر کے واپس نہ لوٹا تو نادر شاہ نام نہیں۔ چیلنج؟ ہاں بالکل چیلنج، نادر شاہ اکڑ کر بولا، اور پھر انہیں اچانک خاموش ہونا پڑا۔ فضا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہو گئی تھی، کہیں دور سے یہ آواز آ رہی تھی۔ نادر شاہ اور عرشی نے بھی اسے محسوس کیا اور گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہوں نے دوسروں کو دیکھا، ابھی سب باہر تھے اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے، لیکن اس آواز کو سب نے ہی سنا تھا اور ساکن ہو گئے تھے۔ دفتن ہدایت اللہ نے جیب سے سیٹی نکال کر زور زور سے بجانی شروع کر دی اور کنور مہتاب علی کی آواز ابھری، سب واپس آ جاؤ، گاڑیوں میں آ جاؤ، ہری اب آؤ، کوئی خاص بات ہے؟ نادر شاہ نے کہا، اور عرشی گل کو سینے سے لگا کر گاڑی کی طرف دوڑ پڑی۔ نہ جانے یہ کیسی آواز تھی، محمد اس بارے میں بہتر جانتے تھے۔ نادر شاہ اور عرشی جلدی سے لینڈ روور میں داخل ہو گئے۔ دوسرے تمام لوگ بھی گاڑیوں میں آ گئے تھے۔ ریٹا ہاروی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس وقت ہماری سچویشن بہت خراب ہے، میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ اگر ہم جنگل میں ہوتے تو بات زیادہ خطرناک ہوتی، لارک اینجلو بولا۔ براہ کرم خاموش رہو۔ ہدایت اللہ، کیا میں باہر جا کر اندازہ لگاؤں؟ مائیکل بائر نے کہا۔ مہتاب علی، تم دوسری گاڑی سنبھال کر الرٹ ہو جاؤ، ہوا کا رخ دیکھ چکے ہو۔ بائر، تم سٹیئرنگ سنبھال لو۔ اوکے، مہتاب علی نے کہا اور دوسری گاڑی کی طرف چلا گیا۔ آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی، ایک عجیب سا شور جیسے پہاڑی پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ سب کے کان کھڑے تھے۔ عرشی اور نادر شاہ سنسنی خیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ سکا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی خوف کا شکار نہیں تھے، بلکہ ان کے چہروں پر غور کیا جاتا تو صاف اندازہ ہو جاتا کہ وہ اس سنسنی خیز صورتحال سے کافی دلچسپی محسوس کر رہے تھے۔ پھر بہت دور سے ایک بھیانک گڑگڑاہٹ کالی دیوار کی مانند نظر آئی اور ہدایت اللہ نے لارک اینجلو سے کہا، اینجلو، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لو، ہری اب، ہری اب۔ اور لارک اینجلو پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے لینڈ روور سٹارٹ کر دی۔ رخ بدلو، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور لارک اینجلو نے نہایت مہارت کے ساتھ گاڑی کا رخ تبدیل کیا۔ یہی صورتحال دوسری لینڈ روور کی ہوئی تھی۔ چلو، ہدایت اللہ چیخا اور لارک اینجلو نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رات کا وقت ویسے ہی خوفناک اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی آسمان پر مدھم مدھم ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ان کی غیر محسوس سی روشنی زمین تک پہنچ رہی تھی۔ البتہ جس سمجھ سے گڑگڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی، ادھر ایک سیاہ مہی چادر جو زمین سے آسمان تک چھائی ہوئی محسوس کی جا سکتی تھی، اس طرح بڑھتی نظر آ رہی تھی۔ لینڈ روور کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی، لائٹیں جلا لی گئی تھی۔ ویسے دن کی روشنی میں اس جگہ کو دیکھ لیا گیا تھا۔ تحد نکاح وسیع و ریز میدان پھیلا ہوا تھا، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس میدان کا کوئی دوسرا سرا نہ ہو۔ البتہ اب وہ میدان اتنا بھی ہموار نہیں تھا کہ لینڈ روور کو اونچے نیچے راستے نہ ملتے، لیکن لارک اینجلو اس وقت ایک حیرتناک مہارت کا ثبوت دے رہا تھا۔ لینڈ روور کو ابھی تک کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی تھی کہ سوائے اس کے کہ تمام لوگوں نے مضبوط سہارے پکڑے ہوئے تھے، اور بعض جگہ لینڈ روور ہوا میں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، پھر وہ زمین پر اس طرح جھٹکا کھاتی کہ وہ اچھل جاتے۔ عرشی نے گل کو بری طرح اپنے آپ سے بھینچ رکھا تھا، نادر شاہ بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہدایت اللہ بار بار عقب میں دیکھ رہا تھا۔ تاریکی کی محیط دیوار ان کے تعاقب میں دوڑ رہی تھی، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اس کی مخالف سمت
اب صورتحال کا کچھ کوئی اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ غالباً ہوا کا کوئی خوفناک طوفان تھا جسے کالی آندھی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن طوفان کی شدت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ درختوں کو اکھاڑ کر لا رہا تھا، اور یہ گڑگڑاہٹ درختوں کے تنے اور پتھر ٹکرانے سے پیدا ہو رہی تھی۔ صورتحال رفتہ رفتہ پوری طرح سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہدایت اللہ نے ہوا کا رخ اس لیے دیکھا تھا کہ مخالف سمت اختیار کر لی جائے اور اس ہولناک آندھی سے بچا جا سکے۔ عرشی اور نادر شاہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت صورتحال کس قدر بھیانک ہے۔ اگر گاڑیاں اس طوفان کی لپیٹ میں آ جائیں تو درختوں کے تنے اور پتھر انہیں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں۔ یہ لوگ اسی سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ پھر میدان کسی قدر بلندی کی کیفیت اختیار کرنے لگا اور گاڑیوں کی رفتار خود بخود سست ہو رہی تھی، لیکن ماہر ڈرائیور اب بھی انہیں بساط پر تیز رفتاری سے دوڑانے کی کوشش میں تھے اور سخت مشکل کے باوجود رفتاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ دلچسپ صورتحال ان دونوں کے لیے بھی سنگین تھی، کیونکہ اب اس کا صحیح اندازہ ہو چکا تھا۔ غرض کہ اس وقت ماحول بڑی سنسنی کا شکار تھا۔ دوسری لینڈ روور کی روشنیاں کبھی قریب آ جاتی اور کبھی ان کا فاصلہ بڑھ جاتا، نہ جانے اسے کون ڈرائیور کر رہا تھا۔ یہ ہولناک سفر ختم ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ سب لوگ آندھی کے آگے آگے بھاگ رہے تھے اور آندھی بھی ان کا مسلسل پیچھا کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کا زور نہیں ٹوٹا تھا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ اسی خوفناک جد و جہد میں صرف ہو گیا۔ پھر ہیڈ لائٹس نے پانی کی بوندیں اجاگر کی اور اس کے بعد ونڈ سکرین پر بھیگنے لگی۔ سارے مہمجو خوشی سے چیخ پڑے۔ بارش! اندازہ نادر شاہ اور عرشی کو بھی ہو گیا تھا، لیکن اس میں خوشی کا کیا عنصر تھا یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور لارک اینجلو نے پرمسرت نعرہ لگایا، کام ہو گیا چیف۔ لیکن ہدایت اللہ کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ تبھی عرشی کی نگاہیں ہدایت اللہ کی جانب اٹھ گئی اور ایک لمحے میں اس نے اندازہ لگا گیا کہ اس وقت ہدایت اللہ کی کیا کیفیت ہے۔ عرشی کا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ کافی حد تک ندامت کا شکار ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ ہدایت اللہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے نادر شاہ کے کان میں کہا، نادر شاہ۔ نادر شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیا بات ہے؟ سر ہدایت اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ صورتحال تو تم بھی سمجھ رہی ہوگی عرشی۔ واقعی یہ خوفناک آندھی اگر ہماری گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لے تو پھر ساری مہم جو یہیں کی یہیں دھری رہ جائے گی۔ سمجھ نہیں یار، میرے باپ کا چہرہ دیکھو۔ اس وقت تو میرے لیے جتنا پریشان ہے، خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے اس کے کان میں سرگوشی کر کے سب کچھ بتا دوں۔ اوہ! نادر شاہ اب سر ہدایت اللہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ایک عجیب سی کیفیت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ لینڈ روور کے اندر چونکہ روشنی جلا لی گئی تھی، اس لیے ان لوگوں کے خدوخال دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ نادر شاہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، عرشی، اس صورتحال کو گزر جانے دو، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ بارش اب موسلا دھار شروع ہو گئی تھی اور لینڈ روور کے وائپر چلانے پڑے تھے، لیکن اسے روکا نہیں جا سکا تھا اور وہ برق رفتاری سے اب بھی آگے کا سفر طے کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو اگر یہ مہارت حاصل نہ ہوتی تو یقینی طور پر اس وقت کوئی بدترین حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ پتہ نہیں لارک اینجلو آگے کے بارے میں جانتا تھا یا نہیں، لیکن وہ جس مہارت سے بریکیں لگا لگا کر موڑ کاٹ رہا تھا اور لینڈ روور کو اس دھواں دار بارش کے باوجود کنٹرول کیے ہوئے تھا، یہ اسی کا کارنامہ تھا، ورنہ بڑے بڑے ماہر ڈرائیورز اس وقت دھوکہ کھا جاتے۔ بلندیاں ختم ہوئی اور اس کے بعد ڈھلان شروع ہو گئے، لیکن دوسری جانب میدانوں کی وسعتیں اب بھی اسی مانند تھیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ اب عقب میں وہ دیوار گم ہو گئی تھی۔ پھر ماحول کا جائزہ لے کر انہیں یہ اندازہ ہوا کہ بارش کی آمد پر ان سب نے خوشی کی کلکاریاں کیوں لگائی تھی۔ بارش نے آندھی کو دبا دیا تھا اور اس کی شدت ختم کر کے اسے تحلیل کر دیا تھا۔ پھر بھی احتیاط کو مد نگاہ رکھتے ہوئے یہ سفر جاری رہا۔ ہدایت اللہ گلوگیر لہجے میں بولا، آگے بڑھتے رہو، ان ڈھلانوں میں پانی کا ریلا بھی نیچے آ سکتا ہے۔ لارک اینجلو نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے طویل ترین فاصلہ طے کر لیا اور دور دور تک مدھم مدھم روشنی پھیلنے لگی۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ رات اتنی جلدی گزر جائے گی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اجالے نے زندگی کا پیغام دیا تھا اور سبھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہولناک سفر کا یہ ہولناک مرحلہ طے ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ لینڈ روور کی رفتار سست ہو گئی اور اس کے بعد اسے روک لیا گیا۔ بارش اب بھی اسی رفتار سے ہو رہی تھی اور چاروں طرف پہاڑی ٹیلے اور میدان جل تھل نظر آ رہے تھے۔ انجن بند کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ گہری گہری سانسیں لینے لگے۔
اور ہدایت اللہ کی کیفیت اب بھی وہی تھی، اور عرشی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو ٹرانسمیٹر کے استعمال کا موقع بھی نہیں مل سکتا تھا، بارش میں نیچے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال وہ اس صورتحال سے اس پورے سفر کے دوران پہلی بار اس قدر متاثر ہوئی تھی۔ نادر شاہ بھی اس کی اس کیفیت کو محسوس کر رہا تھا اور اس سے عرشی کے گمسم ہو جانے کا احساس تھا، لیکن اس نے عرشی کو ٹوکا نہیں تھا۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، دونوں گاڑیاں اس طرح پرسکون تھی جیسے ان میں انسانی زندگی مفقود ہو گئی ہو۔ وہ لوگ ابھی تک اس ہولناک آندھی کے سحر میں گرفتار تھے اور شاید اپنے زندہ ہونے کا یقین کر رہے تھے۔ پھر بارش کا زور ٹوٹنے لگا، وہ پہلے مدھم ہوئی اور اس کے بعد اچانک ہی بند ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بادلوں کا پانی ختم ہو گیا ہو، لیکن چاروں طرف پانی بہ رہا تھا۔ کہیں کہیں اس نے دھاردار نالوں کی شکل اختیار کر لی تھی، پانی کے گڑے لبالب بھر گئے تھے۔ جس قدر خوفناک آندھی تھی اس قدر خوفناک بارش بھی تھی، لیکن ایک خوفناک صورتحال کو ختم کرنے کے لیے دوسری خوفناک صورتحال کا مقابلہ کرنا تھا۔ بارش بند ہونے کے بعد جیسے اچانک ہی سب زندہ ہو گئے، لینڈ روور کے دروازے کھولے گئے اور سارے کے سارے باہر نکل آئے۔ وہ خوشی سے ناچ رہے تھے۔ سر ہدایت اللہ کے علاوہ اور کسی کے انداز میں اس قدر پریشان کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر ہدایت اللہ ان لوگوں سے اپنی پریشانی چھپانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن باپ کے چہرے کو بیٹی نہ پہچانتی تو اور کون پہچان سکتا تھا۔ عرشی در حقیقت اس وقت اپنے باپ کے لیے مغموم ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی گل کو لے کر نیچے اتر آئی۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، سردار خاں بچی کو لپیٹ لو، موسم کے اثر سے بچاؤ۔ نادر شاہ نے گردن خم کر دی اور اس کے گرد کپڑا لپیٹ دیا گیا۔ ان دونوں کو باہر آنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ چند لمحات یہ لوگ ان کی باتیں سنتے رہے اور اس کے بعد نادر شاہ نے آنکھ سے عرشی کو اشارہ کیا۔ عرشی گل کو لیے ہولے سے ٹہلنے والے انداز میں نادر شاہ کی طرف نادر شاہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان لوگوں سے کافی دور نکل آئی۔ تب نادر شاہ نے کہا، تم ٹرانسمیٹر پر سر ہدایت اللہ کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دو، مگر یہاں تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی، تم عقل سے کام نہیں لے سکتی۔ گل کو اس طرح گود میں لٹا لو جیسے اسے سلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ٹرانسمیٹر گود میں رکھ لو اور اس کے بعد بات کر لو۔ گڈ یار، تم نے تو واقعی کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ چلو تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، عرشی نے کہا اور نادر شاہ نے اس کے ہدایت پر عمل کیا۔ عرشی نے گردن گھما کر سر ہدایت اللہ کو دیکھا۔ دوسرے لوگ بالکل قریب تھے۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آئے جب سر ہدایت اللہ کو ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ چند لمحات اسی طرح گزر گئے۔ نادر شاہ نے کہا، اس وقت میرا خیال ہے سر ہدایت اللہ کا ان لوگوں سے دور ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ تم ٹرانسمیٹر آن کرو، ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگانے کے بعد یہاں سے ہٹ جائیں۔ عرشی نے نادر شاہ کی اس ہدایت پر عمل کیا اور چند ہی لمحات کے بعد اس نے سر ہدایت اللہ کو ٹہلنے کے سے انداز میں وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ ایک اونچی جگہ ذرا اوٹ میں چلا گیا تھا۔ جو بہانہ اس نے کیا ہوگا اس کا اندازہ عرشی اور نادر شاہ دونوں کے ہی ہو گیا تھا، لیکن سر ہدایت اللہ کی آواز میں جو بدحواسی تھی وہ بھی محبت بھرے دلوں کو تار چھیڑنے کے لیے بہت متاثر کن تھی۔ سر ہدایت اللہ کی آواز ابھری، عرشی، عرشی بیٹے، عرشی میری بیٹی، عرشی، عرشی تم خیریت سے تو ہو؟ اوہو ڈیڈی، کیا بات ہے، آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، عرشی نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ آپ خیریت کی بات کر رہے ہیں ڈیڈی؟ میں زندگی کے مزے لے رہی ہوں۔ واہ کیا شاندار طوفان تھا، اور کیا ہی طوفانی بارش۔ ڈیڈی مجھے آپ سے گلہ ہے کہ اس سے پہلے آپ مجھے ان علاقوں میں کیوں نہیں لائے؟ یہ تو بڑے کمال کے علاقے ہیں، یہاں ہاتھیوں کی چنگھاڑیں بھی سنائی دیتی ہیں اور بھورے اسلحے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر یہ طوفان، آپ یقین کریں مجھے رہ رہ کر یہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ ایسی شاندار جگہوں پر گزار دیا اور میں شہر میں ہی جھک مارتی رہی۔ پاگل ہے تو، بے وقوف، تو خیریت سے تو ہے نا؟ تیرے گرو جناب ڈیڈی صاحب، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر مہمجو کا مسئلہ پیش ہو تو ہم آپ سے بڑے مہمجو ثابت ہوں گے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں ذرہ بھر تکلیف نہیں ہوئی، مزے سے اس طوفان کے ساتھ دوڑ لگاتے رہے اور اب ایک محفوظ جگہ موجود ہے۔ عرشی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سارے مسئلے کو ڈسکلوز کیے دیتا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے خوف سے میری زندگی کس طرح سولی پر چڑھنے لگتی ہے۔ اصل میں ڈیڈی آپ باپ کے دل سے سوچتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک مضبوط حصار میں رہ کر سفر کیا ہے اور مجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہے۔ دوسری طرف چند لمحات خاموش چھائی رہی، پھر ہدایت اللہ نے کہا،
میں در حقیقت اب یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے تم سے فاصلہ اختیار کر کے اپنے لیے بڑی مشکل مول لے لی ہے۔ اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا سیکھے ڈیڈی، میری طرف سے آپ بالکل مطمئن رہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر کوئی مشکل درپیش ہوئی تو وہ آپ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹے، خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ اور کوئی خاص بات ڈیڈی؟ نہیں، کم از کم دل تو مطمئن ہو گیا ہے۔ اوکے پھر، خدا حافظ، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے ہدایت اللہ کی آواز سنائی دی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔